نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا تسلسل فرمایا، انبیاء کو بھیجتے رہے اور آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر محنت فرمائی اور محنت فرمانے کے بعد ان لوگوں کے اندر سے گندگی کو نکالا اور اس کی جگہ ان لوگوں کے اندر خوبیوں کو سجایا۔ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل عملاً کر کے دکھائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اصول اور ہدایات عطا فرمائے ہیں کہ بہترین معاشرہ کن صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، اس معاشرے کے افراد میں کون سی صفات ہونی چاہیے اور کن صفات، کن گندگیوں کو اس معاشرے سے نکالنا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ صحیح سمت پر چل پڑے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے یہ کام کیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، عملاً کر کے دکھایا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ جل جلالہ نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے بہترین اصول اور ضوابط عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے جو ایک مخصوص نعمت ہے، وہ نعمت اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو عطا فرما رکھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی اس نعمت پر ایسی محنت فرمائی، اس کی وجہ سے ہونے والی گندگیوں کو دور فرمایا، اور اس کی جگہ اس نعمت کی ذریعے سے خوبیوں اور صفات کو لایا، اور معاشرہ ایسا تشکیل پایا کہ رہتی دنیا کے لیے اللہ نے اس معاشرے کو مثال بنایا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ زبان کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زبان کے اوپر بڑی محنت فرمائی ہے، صحابہ کرام کی زبان کے اوپر، اور محنت فرما کر اس کے ذریعے سے ہونے والی برائیوں کو دور فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس زبان کے ذریعے سے ہونے والی برائیوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ وہ برائیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ۔
جھوٹ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ جن کو صحابہ کرام اور حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کی زبانوں سے اس برائی کو ختم فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا، یطبع المؤمن على كل خلالها الا الخیانۃ والکذب، کہ مسلمان سے ہر کام ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزوں کی نشاندہی فرمائی کہ فرمایا مسلمان سے یہ دو کام نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ بددیانت نہیں ہو سکتا، کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ بددیانت کا لفظ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اب جو لفظ آسانی سے سمجھ آتا ہے وہ کرپٹ لفظ ہے۔ تو آپ نے جو نشانیاں بتائیں، فرمایا ایمان والا کرپٹ نہیں ہو سکتا، اور دوسری نشانی فرمایا ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی طبیعت میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ بددیانت بھی ہو اور زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہو، تو فرمایا یہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی دل کے اندر ایمان اور یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بددیانتی اور جھوٹ بھی دل میں ہو اور ایمان بھی دل میں ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان والا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، اس کا ایمان بہت بہت کمزور ہوگا، معنی یہ ہے۔ اب ہر جملے کی تشریح کرنی پڑتی ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز میں فتویٰ ہے، فتویٰ نہیں ہے، تشریح ہے۔ جب بھی کہا جائے نا کہ احادیث کے اندر، جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سخاوت اور کنجوسی، فرمایا یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب کیا مطلب ہے کہ جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہیں تو کیا وہ کافر ہے؟ نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کے دل میں جھوٹ بھی ہو اور بددیانتی بھی ہو تو اس کے دل میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی بے شک کہتا رہے، ساری کی ساری نمازیں پڑھتا رہے، لیکن وہ بددیانت ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر بات بات پر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس معاشرے سے اس چیز کو نکالا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ دوسری چیز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر سے غیبت کو نکالا۔ تیسری چیز جو سورۃ الحجرات کی اس آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس میں ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق بنانے والوں سے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی خاتون کسی خاتون کا مذاق نہ اڑائے۔ جس کا مذاق بنا رہی ہیں، اڑا رہی ہیں، ممکن ہے وہ ان مذاق بنانے والوں سے اللہ کی نگاہ میں ان سے بہتر ہو۔ مذاق کو نکالا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس معاشرے سے یہ کر کے دکھایا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
بہتان، جاسوسی کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کے ٹو میں لگنا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے سے ان بیماریوں کو نکالا۔ اگر کسی گھر کے اندر زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، مرد نہیں کر رہا، خاتون نہیں کر رہی، بچے نہیں کر رہے، ہر کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھر ہلاکت کا اڈا ہے، یہاں خیر و برکت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج تو تہمت لگانا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ چلیے ذرا 1445 سال پیچھے حضور علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، ایک خاتون پر تہمت لگی، پورے کا پورا معاشرہ اوپر نیچے ہو گیا۔ آپ حضرات سورۃ النور کا ایک رکوع ذرا دیکھیں نا، پہلا رکوع، پہلے 2 رکوع چلیں، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیجئے، لگ پتہ جائے کہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک خاتون پر تہمت لگی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ واقعہ افک جب ان پر تہمت لگائی گئی، سارا معاشرہ بے چین ہو چکا تھا۔ حضرات صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام کی نیندیں اڑ چکی تھی، کوئی چین سے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ کیوں؟ تہمت لگی تھی۔ آج کتنی آسانی سے تہمت لگائی جاتی ہے اور کتنے چین سے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کتنی آسانی سے۔ اگر کسی گھر کے اندر اس بیماری پر کنٹرول نہیں، ملک کے اندر کنٹرول نہیں، علاقے کے اندر کنٹرول نہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 3 کا اس حکم کو اس ملک میں، اس گھر میں، اس علاقے میں نافذ کر دیں، دیکھیں کوئی تہمت کیسے کرتا ہے۔ لگائے نہ کوڑے، لگ پتہ چل جائے کون تہمت کرتا ہے، کس کی ہمت ہو سکتی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، سورۃ النور، جو خواتین پر، پاک دامن خواتین پر، عفت والی خواتین پر، عزت و احترام والی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، رب نے حکم نازل فرمایا لگاؤ کوڑے انہیں پکڑ کے، اور حضور نے کوڑے لگائے، آپ علیہ السلام نے کوڑے لگائے، اس معاشرے کو پاک کیا۔ اور ایسی آیات کا کبھی کبھی بعض لوگ جب ترجمہ سنتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اس زمانے کی انتہائی قتل انسان جیسی سزائیں تھیں، انتہائی گناؤنی سزائیں تھیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ دیا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا تھی اس زمانے میں۔ تو آپ پتہ کیا کہا کریں یہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں حکم نازل کیا، اور یہ وحشیانہ سزا اس معاشرے کے ان وحشیوں کے لیے نازل کی جو خواتین کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ سزا وحشیانہ نہیں ہے، یہ وحشیوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بہرحال تہمت لگانا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر سے زبان کی ان بیماریوں کو نکالا۔ آج اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے گھر میں ہی، مثلا گھر میں ہی شوہر اگر بیوی کا مذاق اڑائے بچوں کے سامنے، تو وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی۔ آزما لیں، لیکن آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، علاقوں کو دیکھ لیں، اللہ جل شانہ نے مثالیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب مذاق گھر کے دہلیز کے اندر کسی کا اڑایا جائے نا، تو جو اڑا رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ استاد ہی کیوں نہ ہو، جن کا اڑایا جا رہا ہوتا ہے مذاق، ان کے دل سے اللہ اس مذاق اڑانے والے کی عزت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ آج درسگاہوں کے اندر حالت یہ ہے کہ پڑھنے والے طلبہ اساتذہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر زیادہ افسوس کی بات کہ اساتذہ نے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سوچ ہو کہ یہ میری عزت کریں، یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ یہ چیز خلاف فطرت ہے۔ اگر یہ خلاف فطرت نہ ہوتی کیا اللہ جل شانہ احکام نازل فرماتے؟ نہیں۔ لا یسخر قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آج مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، چھوٹے اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو بڑے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، باتیں بہت ہیں، اشارہ کر کے آگے نکل رہا ہوں۔ نمبر 2، فرمایا کوئی کسی کی جاسوسی میں نہ لگے، کسی کی باتوں پر کان نہ دھرے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، حرام ہے یہ کام۔ اور تیسری چیز، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی کو دوسرے نام سے نہ پکارے، جس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نام بگاڑنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ ایمان کے اندر یہ گناہوں میں سے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کسی کا نام بگاڑنا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ نے بچے کو بھی بلانا ہو، اس سے بھی بات کرنی ہو نا، تو عزت سے کر لیجیے۔ یہ آج وہ معاشرہ ہے، اگر آپ بچے کے ساتھ عزت سے بات کریں گے تو وہ آپ سے عزت سے بات کرے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔ نہیں کریں گے تو جیسی زبان بڑا استعمال کرے گا، ممکن ہے کہ 2 درجے آگے بڑھ کے چھوٹا ویسی زبان استعمال کرے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مت نام بگاڑیں۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بچوں کے نک نیم رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو قد لمبے ہونے کی وجہ سے عجیب سا نام رکھ دیا جاتا ہے، کبھی قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا نام پڑ جاتا ہے، کبھی نام کچھ ہوتا ہے کچھ اور پکار دیا جاتا ہے۔ ایک عمر تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ جھیل لیتا ہے، سن لیتا ہے، میٹرک کی کلاسز تک یہ چیز بچہ نوٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اب وہی بچہ جو میٹرک میں تھا، اس کے کلاس فیلوز اس کو اسی نک نیم سے بلاتے ہیں، کل کو وہی بچہ ڈاکٹر بن گیا، اپنے وارڈ میں راؤنڈ لگا رہا ہے، اور اس کا دوست اچانک پیچھے سے کہیں سے اس کو دیکھ کے اسی نام سے پکارے، تو بتائیں اس ڈاکٹر جو اب ڈاکٹر بن گیا اس کی کیا طبیعت ہوگی؟ کیونکہ وہ چیز طبیعت قبول ہی نہیں کرتی، وہ بچپنا تھا، اب اس میں سمجھ آ گئی ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے معاشرے کو صحیح سمت کے اوپر لے جانا، صحیح ڈائریکشن کے اوپر لے جانا، یہ ذمہ داری ہے معاشرے کے ہر فرد کی۔ اپنی زبانوں کو مذاق، ایسا مذاق جس سے قوموں کی ہلاکت ہوتی ہو، اس سے پاک کرنا، جھوٹ سے پاک کرنا، غیبت سے پاک کرنا، کسی کا نام بگاڑنے سے پاک کرنا، کسی کے اوپر باتیں بنانے اور تہمت اور الزام تراشی سے اپنی زبانوں کو پاک رکھنا، یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ صحیح سمت پر نہیں جائے گا۔ آج دیکھ لیں شکایات ایسی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی عزت نہیں ہے، عزت نہیں کر رہے۔ کیسے عزت ہو کہ جب ہمارا مشغلہ ہی یہ بن چکا ہے، جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہی بات ہوتی ہے، فلاں یہ اور فلاں یہ، کس نام سے پکار رہے ہیں بچوں کے سامنے۔ جب باپ اپنی زبان سے کسی اور کا غلط نام استعمال کرے گا تو کیا بچہ اس کا ٹھیک نام لے گا؟ اس لیے تربیت
اپنے گھر سے، اپنے نفس سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان اور اعمال پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔